بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج 26 نومبر ہے اور دن ہے بروز بدھوار۔ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا اچانک۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو یہ علامہ اقبال کا شعر آپ کی نظر کیا ہے، تو چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ باہر کے ملک میں جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ اتنا پیارا ملک تھا یہ پاکستان، جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پاکستان سے بے شمار مخلوق جو ہے باہر کے ملک میں جا رہی ہے۔ تو اگر یورپ پاکستان کے لیے ویزے فری کر دے، پاکستان میں اگر یورپ والے اگر پاکستان کے لیے ویزے فری کر دیں تو یقین کریں کہ 1947 سے بڑی ہجرت ہوگی۔ اور میرے خیال میں جس طرح ہوا، سورج، پانی اور روشنی پر ہر انسان کی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں سکتی، تو ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، علامہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے، فی الارض اللہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی زمین پر کسی انسان کی ذاتی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، سورج ہے، پانی ہے، روشنی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے سب انسانوں کو مفت ملتی ہے۔ تو پھر اگر سب ملتی ہیں تو زمین پہ ذاتی ملکیت کیسی ہو سکتی ہے؟ جبکہ سورج ہے تو دھوپ سب کو ملتی ہے، ہوا سب کے لیے ہے، بارش سب کے لیے برستی ہے، روشنی سب کے لیے برستی۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ پھر انسانوں کی ذاتی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن دیکھ لو ظالم انسانوں نے کیسے کیسے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سارے مربع میرے ہیں، یہ سارا گاؤں میرا ہے، یہ مطلب کیا کیا یہ اس دنیا میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو جہاں زمین انسان کے پیدا ہونے سے پہلا اللہ نے یہ زمین پیدا کر دی تھی، تو اس زمین پر سب انسانوں، جانوروں، حیوانوں، پرندوں، سب مخلوق کا حق ہے۔ تو پھر انسان کی ذاتی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ حضرت آدم سے پہلے یہ زمین تھی، پیدا اللہ نے کر دی تھی، آسمان، ہوا، پانی، سورج، چاند، تارے۔ تو کہنے کا مطلب ہے پھر انسانوں کی یہ ملکیت کیسے؟ جتنے انسان کو ضرورت ہے وہاں اپنا گھونسلہ، اپنا مکان بنائے، اپنی کھیتی باڑی کرے، پھل فروٹ اگائے، اپنا روزگار کا۔ لیکن کیسے کیسے ظالم انسان آئے جنہوں نے قانون بنائے، تحصیلدار بنایا، محکمہ مال بنایا، پٹواری بنائے، گردہ۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ اللہ کا نظام نہیں، ظالم انسانوں کا نظام ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسی باتیں سوچ کر کے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج جب ہم دنیا میں اتنے کمزور ہیں تو اس میں مولویوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ہم ان کے غلط فتووں کا شکار ہوئے ہیں، ہمیں دنیاوی تعلیم اور ٹیکنالوجی سے دور رکھا گیا ہے۔ مولویوں نے ہمیں دو بڑے دھوکے دیے ہیں، ایک عورتوں کو تعلیم دینا عذاب قرار دیا مولوی نے، اور دوسرا زیادہ بچے پیدا کرنے کو ثواب قرار دیا۔ اب یہ دونوں مسئلے ہمارے لیے عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ کیا کیا میں مولویوں کی آپ کو باتیں بتاؤں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا۔ پاکستان میں فوتگی والے گھر پر اگر یہ کھانے پینے پر پابندی حکومت لگاتے تو کتنی اچھی بات ہے۔ کل ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کا کل ہے وہ 7واں ہے، 40ویں پہ جو خرچ ہوتا ہے تو وہ جن گھر والوں کا جن پہ پہلی فوتگی ہو چکی ہے تو ان پہ جو خرچہ آتا ہے، تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر پابندی لگائیں۔ مولوی تو نہیں پابندی لگا رہے، ان کو تو کھانا چاہیے، یہ بھی حلوے مانڈے، کھانے پینے، ان کے کپڑے، یہ وہ، اور قرآن قبروں پہ ختم کرانا، یہ سب پیسے لیتے ہیں۔
تو میں حکومت پاکستان سے بار بار گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کرتا ہوں کہ ان پہ جو ہے وہ پابندی لگائی جائے۔ ہمارے غریب ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مولوی ہے، جو کہتے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ رزق ساتھ لے کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ کیسا مولوی نے اوٹ پٹانگ باتیں یہ کر رہا ہے، یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ کر کیا رہا ہے۔ مولوی ہمیں بتاتا ہے کہ عورت فتنہ ہے، پھر ڈھیر ساری شادیاں کر کے تمام فتنے اپنے گھر جمع کر لیتا ہے۔ خدا کے لیے آپ لوگ مولوی کی باتوں میں نہ آئیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ قرآن پاک مولوی کے لیے نہیں آیا، اس نے قرآن کو کاروبار بنا لیا ہے۔ اذان دیتا ہے پیسے لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے پیسے لیتا ہے، دعا کرتا ہے پیسے لیتا ہے، جنازہ شادی نکاح ہر چیز کے یہ پیسے لیتا ہے، غلط فتوے دے کے پیسے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب ہمارے پاکستانی مسلمان قرآن کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، مولوی کی محتاجی سے ہم باہر نکلیں۔ جیسے میں یہ ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو زمین ہے اللہ کی ہے، اس پہ تمام انسانوں کا حق ہے، جیسے ہوا پہ ہے، پانی پہ ہے، روشنی پہ ہے، بارش پہ ہے، تمام اللہ تمام سب۔ تو یہ زمین جو کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی ہے، آسمان بھی، زمین بھی، چاند بھی، تارے بھی، سورج بھی، اور آبشاریں، درخت، ہر چیز، پہاڑ، سمندر، تو یہ زمین بھی پہلے، تو اس میں انسانوں کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکومتیں کیوں نہیں سوچتی کہ اپنی طویل میں ساری زمینیں جس بندے کے پاس گھر ہے اس کا گھر اس کے پاس رہنے دیں، باقی زمینیں اس سے لے لے، یہ زمین بیچتا ہے کھاتا ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے ایسے قانون بنائے کہ فالتو جتنی زمینیں لے کے جو بے گھر لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں کرائے پہ ہے تو وہ زمین ان پہ تقسیم کیا جائے۔ یہ میری بات نہیں، میں دین اسلام قرآن کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس کرائے کے مکان ہیں، رہ رہے ہیں، ان کو زمین حکومت پاکستان کو دینی چاہیے کہ وہ زمین لے کے اپنا گھر بنائیں، اپنی کھیتی باڑی پھل فروٹ اگائیں، اس سے کو کام لے۔ حکومت کیا کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں سچ بولتا ہوں تو حکومت پاکستان مجھے ریڈ لائن سے میرے موبائل پہ وارننگ دے دیتی ہے، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک وارننگ مجھے حکومت پاکستان دے چکی ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ یار زمین اللہ کی ملکیت ہے، یہ حکومت کو تو نہیں، آج حکومت میں بیٹھے ہیں کل یہ نہیں ہوں گے، دوسرے آ جائیں گے۔ قانون کو تبدیل کریں، آئین کو تبدیل کریں، ترمیمیں 18ویں 26 27 29 32 40، اور یہ بھی ترمیم کرو آئین میں کہ جن کے پاس بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار بڑے بڑے جن کے پاس زمینیں ان سے فالتو زمینیں لیں اور ان لوگوں کو دو جو کرائے پہ رہتے ہیں، تو یار ان میں وہ رہیں، یہ کریں۔ آپ لوگوں نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی، یہ کوئی اچھا کام کر جائیں، حی علی الفلاح اذان میں فلاح کا کام کر جائیں۔ تو میرا بات ذرا لمبی ہو گئی، تو میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مولویوں کا کھاتا ان سے باہر نکالیں، کچھ غلط قسم کے فتوے بھی دیتے ہیں، وہ اپنا روٹی کھانا حضور تجارت کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے، یہ مولوی یہ نمازوں کے پیسے لیتا ہے، قرآن کی آیات پھینکتا ہے، دعا، نکاح کے پیسے، جنازے، یہ سب چیزوں کے پیسے لیتا ہے۔ کیا حضور نکاح کے پیسے لیتے تھے، جنازے کے پیسے لیتے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صندوقڑی رکھی تھی؟ کیا حضور چندہ لیتے تھے؟ یہ چیزیں سب مسلمانوں کو پتہ ہے، یہ حکومت پاکستان کو چاہیے ان پہ پابندی لگائے ان چیزوں پہ۔ تو یہ مجھے یقین ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ میری باتوں پہ نظر ثانی کرے گی، تو ظاہر آئین میں کچھ نہ کچھ ترمیم کرے اور کوئی اچھا کام کر جائے، تاکہ اللہ کے ہاں میری تو بخشش کا کوئی حال نہیں، تو شاید حکومت پاکستان کی جو اس وقت حکمران بیٹھے ہیں تو حکومت کر رہے ہیں، شاید اللہ ان کو بخشش ہو جائے اور کوئی اچھا یہ کام کر جائے اگر۔ تو خواتین و حضرات، یہی تھا میرا اور آپ کا آج کا ساتھ، تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔